الرحیم 28ویں مجلس جاری ہے۔ وقت صبح بروز یکشنبہ 9 جمادی الثانی 545 ہجری، مدرسہ ممورہ شریف، دوران باز شیر یزدانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ وسعت دنیا اولیاء اور صدیقین میں سے کسی کسی کے لیے ہوتی ہے، اس لیے کہ حق تعالیٰ ان کے تقوی سے واقف ہے، پس جانتا ہے وہ کس چیز میں مشغول ہو کر اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ باقی اکثر اولیاء کی حالت یہی ہوتی ہے کہ دنیا ان سے سمیٹ لی جاتی ہے، کیونکہ اس کو ان کا اپنے ہی لیے فارغ، اپنے ہی دربار میں حاضر اور اپنا ہی طالب بنائے رکھنا پسند آتا ہے، بس ان کو دنیا کا مال و منال عطا نہیں فرماتا۔ اگر ان کو دنیا عطا فرمائے تو شاید وہ اس کے شغل میں اس کی خدمت سے غافل ہو جائیں اور دنیا ہی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ یہ قاعدہ تو اکثر ہے اور وہ نادر تھا، اور نادر کے ساتھ حکم کا تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے عام طور پر یہی حکم لگایا جاتا ہے کہ طالب حق کے لیے فکر اور تنگ دستی لازم ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی میں سے ہیں جن پر دنیا پیش کی گئی، مگر انہوں نے خدا کی خدمت کو چھوڑ کر اس میں مشغول ہونا پسند نہ کیا۔ کمال زہد اور اغراض کی وجہ سے مقصود کی طرف بھی توجہ نہ کی۔ آپ پر روح زمین کے خزانوں کی کنجیاں پیش کی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا اور فرمایا کہ اے میرے رب، مجھ کو مسکین بنا کر زندہ رکھ اور مسکین ہی ہونے کی حالت میں موت دے اور مساکین ہی کے ساتھ میرا حشر فرما۔ زہد در حقیقت عمدہ حقیقت کا نام ہے۔ زہد در حقیقت عمدہ نیت کا نام ہے کہ دل میں کسی شے کی رغبت نہ ہو اور جو کچھ لے وہ تعمیل حکم خداوندی کی نیت سے لے، ورنہ اپنے مقصود سے زہد اختیار کرنے پر کوئی بھی قادر نہیں ہے۔ زاہد بھی لیتے ہیں اور حریص بھی، زاہد بھی لیتے ہیں اور حریص بھی، مگر نیت فرق کا ہے کہ مومن حرص کی گرانی سے راحت میں رہتا ہے، نہ طمع کرتا ہے، نہ جلدی میں چاہتا ہے، اپنے دل سے تمام چیزوں میں بے رغبت اور اپنے باطن کے ساتھ ان سے روگرداں بنتا اور حکم خداوندی کی تعمیل میں مشغول رہتا ہے، اور جانتا ہے کہ اس کا مقصود اس کے ہاتھ سے نہ جا سکے، پس اس کا طالب نہیں بنتا۔ جو چیزیں اس کے مقصود میں ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ اس کے پیچھے دوڑتی اور عاجزانہ درخواست کرتی ہے کہ ہم کو قبول کر لے۔ صاحبزادہ تجھ کو اول ایمان کی ضرورت ہے، صاحبزادہ تجھ کو اول ایمان کی ضرورت ہے جو تجھ کو حق تعالیٰ کے رستہ میں چلائے، اور پھر ایقان کی حاجت ہے جو تجھ کو اس راستے میں ثابت قدم رکھے، کیونکہ یقین کے بغیر، غور کیجئے جناب فرماتے ہیں، صاحبزادہ تجھ کو اول ایمان کی ضرورت ہے جو تجھ کو حق تعالیٰ کے رستہ میں چلائے، اور پھر ایقان کی حاجت ہے جو تجھ کو اس راستہ میں ثابت رکھے، کیونکہ یقین کے بغیر محض سنی سنائی باتوں کے مان لینے سے الٹے پاؤں لوٹ آنے کا اندیشہ ہے۔ اس راستہ یعنی طریقت میں چلنے کی ابتدائی حالت میں تجھ کو ضرورت ہے ہمیانی یعنی مال و زر کی، کہ کہیں بے زری اور تنگ دستی بنا کر راہ زنی نہ کرے، اور آخر میں جا کر تجھ کو ضرورت ہے ایمان کی، کہ ایمان پختہ ہو جانے پر فقر مضر نہیں بلکہ فخر ہے، بخلاف مکہ کے راستہ کے جس کو سفر حج کہتے ہیں، کہ وہاں ابتدا میں ضرورت ہے ایمان کی، کہ اس کے بغیر نہ حج فرض ہوتا ہے نہ توفیق سفر ہوتی ہے، اور بعد میں ضرورت ہے ہمیانی یعنی مال و زر کی، کہ جب زاد راہ آ جائے تو سفر کا تہیہ ہو، اور اس راستہ میں جس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں، ابتدا میں ضرورت ہے ہمیانی کی اور انتہا میں ایمان کی۔ جناب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ابتدائی طالب علمی میں ان کی کمر پر ایک ہمیانی تھی جس میں 500 دینار تھے، اس میں سے خرچ کرتے اور علم پڑھتے، اور اس پر ہاتھ مار کر یوں فرمایا کرتے تھے کہ اگر تو نہ ہوتی تو لوگ ہم کو رومال بنا لیتے، کہ ان کے پاس وردہ سے پیٹ بھرنے پر ہماری نظر رہتی اور پڑھنا پڑھانا خاک ہوتا۔
پس جب ان کو علم حاصل ہو گیا اور عارف حق بن گئے تو جو کچھ ان کے پاس بچ رہا تھا سب ایک ہی دن میں فقیروں پر خرچ کر دیا اور فرمایا اگر آسمان لوہے کا بن جائے کہ ایک بوند بھی نہ برسائے اور زمین پتھر ہو جائے کہ ایک دانہ بھی نہ اگائے اس پر بھی اگر میں اپنے رزق کی طلب کا فکر و اہتمام کروں تو میں کافر ہوں کہ روزی رساں کے پیچھے کہ روزی رساں کے سچے وعدے پر اعتماد نہ رکھا۔ اے مخاطب اپنے ایمان کے قوی ہونے تک تو کسب کرنا اور سبب کے ساتھ تعلق رکھنا لازمی سمجھ۔ اے مخاطب اپنے ایمان کے قوی ہونے تک تو کسب کرنا اور سبب کے ساتھ تعلق رکھنا لازمی سمجھ۔ اس کے بعد جب ایمان قوی ہو جائے تو سبب سے خالق سبب کی طرف منتقل ہو جائے کہ جس خدا نے اسباب پیدا کیے ہیں وہ بلا سبب بھی دے سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنی ابتدائی حالت میں کسب بھی کیا، قرض بھی لیا اور اسباب کے ساتھ تعلقات بھی رکھے اور آخر میں سب چھوڑ کر توکل اختیار کیا۔ پس ابتدا و انتہا بروئے شریعت و طریقت کسب اور توکل دونوں کے جامع بنے۔ اے بدنصیب لوگوں کے مال و متاع پر بھروسہ رکھ کر ان سے بھیک مانگنے لگے محنت مزدوری کو اپنے ہاتھ سے مت چھوڑ کہ جسمانی طاقتوں کی نعمت کا نا شکر گزار بن جائے گا، پس اس کی سزا میں حق تعالیٰ تجھ پر ناراض ہوگا اور تجھ کو دور پھینکے گا۔ کسب چھوڑنا اور لوگوں سے بھیک مانگنا بندہ کے لیے حق تعالیٰ کا عذاب ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں جب حق تعالیٰ نے زائل کی تو ان کی چند قسم کی سزائیں دی منجملہ ان میں لوگوں سے بھیک مانگنا بھی تھا۔ اپنی سلطنت کے زمانے میں آپ کسب کر کے کھاتے، پس جب حق تعالیٰ نے ان پر تنگی فرمائی تو ان کو ان کی مملکت سے باہر کر دیا اور 40 دن تک رزق کے راستے ان پر تنگ رکھے کہ نوبت سوال تک آ پہنچی، اور اس کا سبب ایک عورت کا آپ کے مکان میں 40 دن تک ایک مورت کی پرستش کرتے رہنا تھا جس کی آپ کو خبر نہ تھی، مگر شان نبوت کے سبب اتنی ہی بات عطاب کے لیے کافی تھی کہ کیوں خبر نہ لی۔ بس اسی کی بت پرستی کے ایک ایک دن کا بدلہ آپ کی سزا کا ایک ایک دن قرار پایا۔ اہل اللہ جب تک اپنے رب سے جا نہ ملے نہ ان کے غم کو خوشی نصیب ہے، نہ ان کے بوجھ کو سر سے اترنا، نہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک، نہ ان کی مصیبت کو تسلی، نہ ان کے حق تعالیٰ سے ملنے کی دو صورتیں ہیں، ایک دنیا میں ملنا اپنے قلوب اور باطن سے، اور دوسرا مرنے کے بعد آخرت میں جا ملنا جو عام اولیاء کو نصیب ہوگا۔ جب وہ اپنے رب سے جا ملیں گے تب راحت و خوشی ان کو حاصل ہوگی، لیکن اس سے پہلے تو ان کی مصیبت ہر وقت ہی ہے۔ پھر نفس کے متعلق کچھ گفتگو کی اور اس کے بعد فرمایا صاحبزادہ نفس کی خواہشات اور لذتوں سے باز رکھ اور اس کو پاکیزہ کھانا کھلا جو نجس نہ ہو۔ پاکیزہ تو حلال ہے اور حرام نجس ہے، پاکیزہ تو حلال ہے اور حرام نجس ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کو حلال کی غذا دے تاکہ نہ وہ تکبر کرے، نہ اترائے، نہ بے ادب بنے۔ یا اللہ ہم کو اپنی معرفت بخش تاکہ ہم تیرے عارف بندے بن سکیں۔ آمین۔ الصلاۃ السلام والسلام علیکم علیکم سیدی سیدی رسول رسول اللہ، اللہ، الصلاۃ الصلاۃ والسلام والسلام علیکم علیکم سیدی سیدی حبیب حبیب اللہ، اللہ، الصلاۃ الصلاۃ والسلام والسلام علیکم علیکم سیدی سیدی رحمت رحمت اللہ۔